اللهم انت السلام منك السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم تمام کی زندگیوں کو دین اور اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق سعادت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ پاک جتنی زندگی عطا کی تھی اس میں سے اکثر حصہ گزر چکا، اللہ کتنا باقی ہے آپ کے سوا کسی کو معلوم ہوئے۔ اللہ جو کچھ باقی ہے آپ کے دین، آپ کے اللہ احکامات حضور کے طریقے کے مطابق اس کو گزارنے کی توفیق سعادت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ پاک زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، صحت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جہاں کہیں اہل ایمان پریشان حال ہے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں، آپ کے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہیں۔ اللہ ہم یقیناً ہم مجرم ہیں، آپ کے بندے اور اللہ ناپاک بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں۔ اللہ آج کے اس جمعہ کے دن ہم اقرار مجرم ہیں، اللہ ہمارا جرم کا اقرار کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ موسم کی تبدیلیاں بدلا رہی ہے، آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ظالموں کا پھر اقتدار میں آ جانا یہ بتلا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ ظالموں کا اور مسلط کیا جانا مولا یہ نشانہ دے رہا ہے کہ آپ یقیناً ہم سے ناراض ہو چکے۔ اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا، اللہ ہم نے آپ کا کھایا، آپ کے خلاف بغاوت کی۔ اللہ ہم آپ کے زمین پر چلے اور آپ کے خلاف بغاوت کی۔ اللہ آپ کے عطا کردہ اناج پر ہم جی رہے ہیں اور اپنے آپ کے خلاف ورزی کی۔ مولا اس جرم عظیم کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ موت سے پہلے معافی کا قلم ہمارے گناہوں پر پھیر دیجیے۔ مولا اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے سامنے اپنا ٹکڑا رکھیں گے؟ کس کے سامنے اپنی سفارش رکھیں گے؟ مولا ہمارے گناہوں اور نوستوں کی اللہ وجہ سے ہمیں ظالم کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ ہمارے اوپر اللہ ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ظالم کو مسلط کا فرمائیے۔ اللہ ان ظالموں نے جو پلاننگے منصوبے اہل ایمان اور مسلمانوں کے مٹنے اور مٹانے کی ہیں، اللہ ان منصوبوں کو ان کے خلاف میں بارآور کرا دیجیے۔ اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے۔ وشتت شملهم ومزق جمعهم ودبر دیارهم۔ اللہ ان ہمارے دعاؤں کو سن لیجیے، ان ہمارے دعاؤں کو سن لیجیے، ان ہماری دعاؤں کو سن لیجیے۔ اللہ ان کے فلسطین کی داستانیں اور اس کی قبریں اور اس کی وہاں کی اللہ پیغامات دل کو اللہ اندر سے رلا دیتے ہیں۔ وہاں کے اللہ ان کی نوجوانوں کی اللہ جذبات، ان بچوں کے معصوموں کی ایمان کی چاشنی اللہ ہم کو سبق سیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ اس سے سبق لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اولادوں کی ویسی تربیت کی توفیق عطا فرمائیے۔ وہ اللہ ہمارے اندر مزاج عطا فرمائیے آپ کے دین کو سمجھنے کا، آپ کے دین کے مطابق جذبہ رکھنے کا۔ اللہ ہمارے زندگیوں میں اللہ وہ توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں بیجا رسومات سے حفاظت فرمائیے، ہماری شادیوں کے اندر بیجا منافعات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ فضول خرچیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ملک فلسطین میں جتنے اہل ایمان اور مسلمان اے اللہ اسرائیل کے مطابق لڑ رہے ہیں، اپنے اپنے آپ کو شہید کروا رہے ہیں، ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ مسجد اقصی پھر سے اہل ایمان کے حوالے فرما دیجیے۔ اللہ ارض فلسطین پھر فلسطینوں کے حق میں اللہ واپس دلوا دیجیے۔ اللہ بڑی جنگوں نے اللہ شروع کی ہے اور بڑا اللہ نے قربانیاں دی ہے، لاکھوں کے لاکھوں نعشیں آپ تک پہنچ چکی ہے، کئی جنازے اللہ اٹھ چکے ہیں، کئی معصوم بچوں کے جنازے ہیں۔ مولا تجھے ان معصوم بچوں کے جنازے کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ فتح نصیب فرمائیے، اللہ فتح نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، آپ کو واسطہ دیتے ہیں اہل فلسطین کے ایمان کا، اللہ آپ کو واسطہ دیتے ہیں ان ماں کے جذبات کا جنہوں نے بچوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ ارض فلسطین کو بچائیں گے۔ مولا ان کا واسطہ دے کر کہتے ہیں معاف کر دیجیے، فتح نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اور مزید امتحان میں مبتلا نہ کیجیے۔ اللہ ان کی مدد نصرت کے فیصلے فرمائے، ہمارے ملک میں بھی امن چین سکون بھائی چارہ نصیب فرمائے، جو مانگا عطا فرمائیے، جائز مرادوں کو سب کی قبول فرمائیے، حضور کی برکتوں سے دعاؤں کو قبول منظور فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيد شفيعنا مولانا محمد صلی